کمرے میں اپنے بیڈ پر وہ مزے سے لیٹی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ شاعرانہ مزاج مہک کے چہرے پر اس وقت ایک دل فریب مسکراہٹ اور سکون تھا۔ یہ اس کا پسندیدہ کام تھا اور اپنے پسندیدہ کام میں وہ کسی بھی طرح کی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور فوزیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ فوزیہ کو دیکھ کر اس نے ڈائجسٹ ایک سائڈ پر رکھا اور اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ گھر کے کام کاج ختم کرنے کے بعد فوزیہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھنے کے لیے آ جایا کرتی تو کبھی وہ چلی جاتی، لیکن جب سے وقاص آیا تھا مہک نے جانا بالکل بند کر دیا تھا۔ فوزیہ نے تیکھی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، بڑا دل فریبی سے مسکرایا جا رہا ہے، بس اپنے پسندیدہ ناول کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، تم کبھی پڑھ کر تو دیکھو۔ اور فوزیہ نے باقاعدہ ہاتھ جھٹک کر جیسے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ نہ بی بی، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتے، اور ویسے بھی تم یہ سب کچھ پڑھ کر کیا کر لوگی؟ اتنی شاعرانہ باتیں، اتنی محبت بھری کہانیاں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقاص بھائی کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ اس نے حیرت سے فوزیہ کا چہرہ دیکھا۔ وقاص کو پسند نہیں ہے تو مجھے اس سے کیا مطلب؟ اس نے باقاعدہ کندھے اچکائے اور فوزیہ جیسے اسی انتظار میں تھی۔ وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے اور اس کی پسند ناپسند اب تمہاری پسند ناپسند ہونی چاہیے۔ فوزیہ نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو فوزیہ؟ مجھے نہیں کرنی وقاص بھائی سے شادی۔ اس نے فوزیہ کی جانب دیکھتے ہی بلا جھجک انکار کر دیا، جبکہ فوزیہ نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ حیرت سے پھٹی پھٹی نظروں سے وہ مہک کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیدہ دلیری سے تم نے میرے بھائی کے رشتے کو انکار کر دیا ہے، حالانکہ تایا جان رشتے کی حامی بھرتے ہوئے فائنل کر کے آئے ہیں، اور ویسے بھی اب تمہارے یہ چونچلے ختم ہونے والے ہیں، سو اب اپنی خواہشوں کو لگام دے لو۔ ابھی وہ نند کے رشتے پر فائز ہی نہیں ہوئی تھی اور اس کے طور طریقے ہی بدل گئے تھے۔ فوزیہ اور اس کے درمیان اچھی دوستی تھی، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں تھا بات کرنے کا۔ اسے بھی فوزیہ کی بات سنتے ہوئے جی بھر کر تب چڑھی۔ اس کے باپ نے گھر میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسے لگا جیسے فوزیہ جھوٹ بول رہی ہے، اور اسی احساس کے ساتھ اس کی اپنی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں خوف سا پھیل گیا تھا۔ جب سے وقاص بیرون ملک سے آیا تھا اسے یہی اندیشہ کھائے جا رہا تھا، اور اب یہ اندیشہ حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ خواب دیکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اور نہ ہی خواب کسی کے باپ کی جگیر ہے۔ تم بھی دیکھا کرو۔ اپنی بے فکری کو ظاہر کرتے ہوئے مہک نے کندھے اچکائے اور فوزیہ طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بڑے بڑے خواب دیکھنا اچھی بات نہیں ہوتی، اور ویسے بھی جتنا جلدی ان خوابوں سے نکل آیا جائے بہتر ہوتا ہے۔ میں چلتی ہوں، اب ویسے بھی کل بھائی کے ساتھ باقاعدہ طور پر مٹھائی لے کر آنا ہے۔ اس نے جاتے ہوئے ایک بار پھر اس کے کانوں میں اپنے آنے کا مقصد ڈال دیا، اور وہ حیرت سے اٹھتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کا رشتہ طے ہو گیا اور اسے پتہ ہی نہیں؟ اس کے دل نے شدت سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ فوزیہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ جھوٹ ہے۔ اپنی ماں کے کمرے میں جاتے ہوئے وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ حقیقت کیا ہے، اسی لیے اس کا رخ آسیہ بیگم کے کمرے کی جانب تھا۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی، جبکہ آسیہ بیگم گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اس نے جاتے ہی ان کے کندھے سے جھنجھوڑتے ہوئے انہیں اٹھا ڈالا۔ امی اٹھیے اور میری بات سنیے۔ نیند سے بھری ہوئی آنکھیں کھول کر آسیہ بیگم اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں بھی لیٹی ہوں، آرام کرنے دو مہک، انہوں نے نرمی سے دیکھتے ہوئے سے کہا۔ وہ اپنی عادت کے خلاف آج ان کے آرام میں خلل ڈال رہی تھی، لیکن یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ امی، مجھے سچ سچ بتائیے کہ ابو نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے؟ اس کے چہرے پر ایک گہری پریشانی رقم تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آسیہ بیگم حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ابھی مجھے فوزیہ بتا کر گئی ہے کہ وقاص بھائی کے ساتھ بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ دکھ سے وہ رونے کو تھی جب آسیہ بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارے بابا نے ابھی کسی بھی بات کا ذکر نہیں کیا۔ فوزیہ کو تم جانتی ہو، بات کو بڑھانا اس کی عادت ہے۔ تمہارے بابا آتے ہیں تو میں پوچھ لیتی ہوں ان سے، پریشان مت ہو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بھی کسی بھی طرح کے رشتے کے لیے راضی نہیں ہے، اور ویسے بھی ظفر صاحب نے ابھی گھر میں کسی بھی معاملے کا ذکر نہیں کیا تھا، لہٰذا وہ خود بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ امی، اگر ذکر ہو بھی تو آپ نے بابا کو واضح لفظوں میں کہہ دینا ہے کہ میں وقاص بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اٹھ کر ہٹ دھرمی سے انہیں دیکھنے لگی۔ غلط بات، ایسا نہیں کہتے۔ اچھی بیٹیاں ہر کام اپنے باپ کی مرضی کے مطابق کرتی ہیں۔ اپنی ماں کی حد درجہ فرما برداری پر وہ اکثر ہی چڑ جاتی تھی۔ امی، اچھی لڑکیاں اپنی خواہشوں کو بھی دیکھتی ہیں،
بس میں نے کہہ دیا ہے، آپ ایسا ہی کہیں گی، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ دل میں ایک نئی پریشانی نے جنم لیا تھا۔ وہ کبھی کسی ایسے رشتے میں منسلک نہیں ہو سکتی تھی جس شخص کو وہ جانتی نہ ہو۔ وقاص عمر میں اس سے کافی بڑا تھا اور وہ اس کے مطابق ایک آئیڈیل شخص نہیں تھا۔ وہ جھونپڑی میں ایک غریب انسان کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی، لیکن سامنے والا شخص اس کے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ وقاص کی شکل بھی اب اسے یاد نہیں تھی۔ ایک عرصہ ہو چکا تھا اس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اب تو وہ 7 سال بیرون ملک بھی گزار کر آیا تھا اور آنے کے فوراً بعد ہی اس کی اور مہک کی شادی کی خبریں گردش کرنے لگیں۔ حالانکہ جب وہ بیرون ملک تھا تب تک اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ وہ دونوں کسی بھی رشتے میں منسلک ہوں گے۔ اب اسے شدت سے شام کا انتظار تھا۔ شام کو ہی ظفر صاحب گھر آتے تھے اور ان سے ہی اسے اصل معاملے کے بارے میں علم ہوتا، اور بالآخر ظفر صاحب گھر آ ہی گئے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنا بے تابی سے باپ کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم بابا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے اپنے باپ کے ہاتھ سے بیگ تھام لیا اور انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، جواب دیتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہو گئے، جبکہ وہ کچن میں ان کے لیے پانی لینے کے لیے گئی تھی۔ پانی پینے کے بعد وہ کافی دیر ان کے کمرے میں بیٹھی رہی اور ان سے دل کے متعلق چھوٹی موٹی بات چیت کرتی رہی۔ تبھی انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، بیٹا آپ کچن میں میرے لیے چائے بنا کر لے آئیے، مجھے آپ کی امی سے ضروری بات کرنی ہے۔ اور اس کے دل نے بے اختیار ہی بے چینی سے دھڑکن تیز کر دی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور تھا، ورنہ کبھی بھی اس کا باپ یوں سے کمرے سے جانے کے لیے نہیں کہتا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ جب ظفر صاحب نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے آسیہ بیگم کو اپنے فیصلے کے متعلق آگاہ کیا، میں نے مہک اور وقاص کے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ رات ہی بھائی صاحب اور میرے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں۔ ویسے بھی اماں جان کی بھی یہی خواہش تھی، اور اب وقاص بیرون ملک سے آ گیا ہے تو وہ لوگ جلد سے جلد نکاح اور رخصتی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اسے شاید ایک بار پھر دبئی جانا پڑے۔ اپنے کپ کپاتے ہوئے وجود کو تھام کر وہ دروازے کے قریب ہی کھڑی رہ گئی، یعنی اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور کسی نے بھی اسے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ غصے کی ایک شدید لہر نے اسے گھیر لیا۔ ایسا کیسے کر سکتے تھے اس کے گھر والے؟ آج تک اس کے باپ نے اس سے پوچھے بنا قدم بھی نہیں اٹھایا تھا۔ یقیناً یہ وقاص اور اس کے گھر والوں کی وجہ سے ہی ہوا ہوگا۔ اس کے اندر بدگمانی جنم لینے لگی۔ چچا کی فیملی بہت اچھی تھی، اس کا ان کے گھر اچھی طرح آنا جانا تھا، لیکن وقاص کے آنے کے بعد وہ بدگمان سی ہونے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ شخص اس کے خوابوں کے درمیان ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ان دونوں کا کوئی میل نہیں۔ وہ ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی، جبکہ وہ کم پڑھا لکھا شخص تھا جو عمر میں بھی اس سے کافی بڑا تھا۔ ماں باپ کے درمیان انہی باتوں کا تبادلہ جاری تھا۔ آسیہ بیگم نے کسی بھی طرح کی ضد یا انکار نہیں دکھایا، بلکہ اپنے شوہر کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا، اور وہ اپنی ماں کی طبیعت اور مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ سب کچھ کر سکتی تھی لیکن اپنے شوہر کے خلاف کبھی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے کندھوں پر جیسے بھاری بوجھ آن گرا ہو۔ اب سب کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی سنبھالنا تھا۔ چائے بنانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے وہ ہمت کر کے کمرے میں واپس چلی گئی اور باپ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بابا، میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں۔ آپ میرے رشتے کی باتیں کر رہے تھے، اور ظفر صاحب اور آسیہ بیگم نے حیرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو مکمل طور پر زرد ہو چکا تھا۔ بابا، کیا فائدہ اتنا پڑھانے لکھانے کا جب آپ اپنی بیٹیوں سے پوچھ کر ان کی زندگی کے فیصلے نہ کریں؟ زندگی میں پہلی بار وہ باپ کے مد مقابل آ کر کھڑی ہو گئی، اور وہ بھی صرف اور صرف اس شخص کی وجہ سے۔ میں نے تم لوگوں کو صرف اسی لیے پڑھایا لکھایا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ظفر خان کی بیٹیاں ان پڑھ ہیں، بلکہ تم لوگ اپنے مستقبل کو پہچان لو، اس لیے نہیں کہ تم باپ کے سامنے اس کے فیصلوں کو ٹھکرا دو۔ میں آپ کے فیصلے کو نہیں ٹھکرا رہی بابا، لیکن آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ یہ میری زندگی ہے اور میرا فیصلہ۔ اپنے کمرے میں جاؤ مہک، میں اور تمہارے بابا بات کر رہے ہیں۔ آسیہ بیگم نے اسے منظر سے غائب کرنا چاہا، لیکن وہ ہٹ دھرمی سے باپ کو دیکھتی کھڑی رہ گئی۔ یہ تمہاری زندگی کب سے ہونے لگی مہک؟ ماں باپ اولاد کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، اور میں نے بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، لیکن بابا، اس سے پہلے کہ وہ مزید بحث کرتی، جب ظفر صاحب نے اسے اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہہ دیا اور وہ روتی ہوئی پلٹ آئی۔ اسے کبھی بھی قابل قبول نہیں تھا کہ وہ شخص ایک ناپسندیدہ صورت میں اس کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ وہ ان رومانٹک انسان جسے آج کل کے طور طریقوں کا علم ہی نہیں، جس سے لوگوں کے درمیان بات کرنی ہی نہیں آتی تھی،
نہ جانے وہ اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارے گی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ہاتھ مار کر اپنی کتابوں کو نیچے گرا دیا، جبکہ شیشے کے سامنے پڑا ہوا سامان بھی اس کے غصے کی نظر ہو گیا۔ جب اس کی بہن نادیہ نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ کم ہی اتنا غصہ کیا کرتی تھی، لیکن جب کرتی تو دیر تک اپنے غصے پر قائم رہتی۔ کیا ہوا اپی؟ نادیہ نے نرمی سے اسے تھامتے ہوئے اس سے پوچھا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ جلدی سے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے اس نے اس کی طرف بڑھایا اور اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بابا اس حد تک چلے جائیں گے۔ نادیہ، مجھے وہ شخص کسی صورت قبول نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نادیہ بھی اس کی بات سمجھ نہیں پائی۔ بابا میری اور وقاص بھائی کی شادی طے کر چکے ہیں۔ اور نادیہ نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ واہ آپی، کتنا مزہ آئے گا۔ اس نے اندیکھی نظروں سے نادیہ کو دیکھا اور اس کی چلتی زبان خاموش ہو گئی۔ ویسے وہ کافی ہینڈسم ہے، میں ان سے مل چکی ہوں، نادیہ نے اس بار سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ بات نہیں ہے نادیہ، میری عمر، معیار اور مزاج تینوں ہی اس سے نہیں ملتے، اور اس صورتحال میں زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ آپ ایک بار ان سے مل تو لیں، شاید آپ کو پسند آ جائیں۔ اور نادیہ کی بات سن کر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے باپ نے فیصلہ کر دیا تھا اور اس کے باپ کے فیصلے کے خلاف جانا شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ وہ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ اگلی صبح ہی فوزیہ کی کال آ گئی، میں اور بھائی آ رہے ہیں، بھائی سے بھی مل لینا اور منہ بھی میٹھا کر لینا۔ ویسے بھی رسم کے مطابق بات پکی کرنے تو آنا ہی ہے، اور اس نے خاموشی سے کال کاٹ دی۔ نہ جانے کیوں دل میں بوجھل پن اور بے چینی سی پھیلتی جا رہی تھی۔ فوزیہ کی سخت طبیعت اور چچی کی سختیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ چچی اسے ایک پل کے لیے بھی اپنے گھر برداشت نہیں کرتی تھیں، اور اب اپنے بیٹے کی زندگی میں پورے حق سے لے کر آ رہی تھیں۔ کاش کہ اس کے باپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی۔ اگلی صبح وہ لوگ واقعی ان کے گھر موجود تھے۔ نادیہ اسے کمرے میں بلانے کے لیے آئیں اور وہ اسی حلیے میں ان لوگوں کے سامنے چلی گئی۔ وقاص نے اسے 7 پردوں کے بعد دیکھنا تھا، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نہ ہی اس کے چہرے پر کسی قسم کی جھجک تھی اور نہ ہی گھبراہٹ، بلکہ وہ مکمل اعتماد کے ساتھ چہرے پر بیزاری کے تاثرات سجائے ان کے سامنے جا کر بیٹھی۔ وقاص کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے فوزیہ اور چچی سے سلام دعا کی اور وہیں بیٹھ گئی، جیسے یہ اس کے رشتے کی بات نہ ہو، بلکہ وہ لوگ ان سے بس ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوں۔ اپنے مزاج کے خلاف پھپھو تو اس پر صدقے واری چلی جا رہی تھیں۔ اس نے پہلی مرتبہ وقاص کی جانب دیکھا۔ سفید کڑکڑاتے ہوئے لباس میں اس کی پرسنالٹی اچھی خاصی تھی، جبکہ سنجیدگی سے وہ ان لوگوں میں بیٹھا بس تایا سے ہی ہلکی پھلکی بات چیت کر رہا تھا۔ شگن کے کچھ پیسے اپنی بہو کے ہاتھ پر رکھ کر میں رشتہ پکا کر دینا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد تو نکاح اور رخصتی ہو جائے گی، چچی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اس کی ہتھیلی پر نوٹ سجا دیتی، جب اس نے وقاص کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ دیا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ رشتہ فائنل ہو، میں اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آسیہ بیگم کو خاصی حیرت ہوئی، وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی، لیکن اب وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ رشتہ تو فائنل ہو چکا ہے مہک بچے، اب تمہیں وقاص سے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے معاملے کو سلجھانے کے لیے نرمی سے مسکرا کر کہا، جبکہ وہ سنجیدگی سے وقاص کو دیکھ رہی تھیں۔ کوئی بات نہیں تائی امی، ہم تھوڑی دیر بات کر کے آتے ہیں۔ خوش اسلوبی سے تائی امی کو جواب دے کر وہ اس کے ساتھ ہی اٹھتے ہوئے باہر آ گیا، جبکہ ظفر صاحب کی سنجیدہ نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ ان کے قریب ہی عبداللہ، ان کے چھوٹے بھائی اور وقاص کے والد براجمان تھے، جو ہمیشہ کی طرح اپنی کم گو طبیعت کی وجہ سے خاموش بیٹھے تھے۔ گھر کے سارے معاملات ان کی بیگم ہی سنبھالتی تھیں، اور یہاں بھی وہی سارے معاملات کو دیکھ رہی تھیں۔ ظفر صاحب کو یقین تھا کہ وقاص سب کچھ اچھے طریقے سے ہینڈل کر لے گا، لہٰذا انہوں نے بے فکری سے آسیہ بیگم کو کھانا لگانے کا کہہ دیا، جبکہ وہ وقاص کے ساتھ لان میں آ گئی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے وقاص بھی بالکل اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے بات کا آغاز کیا تھا اور مہک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں شادی کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ اسے لگا کہ وقاص سختی سے ایکشن لے، جبکہ اس کے چہرے پر وہی نرمی اور سنجیدگی تھی۔ مشرقی لڑکیاں ایسے فیصلوں پر ہلکی پھلکی بغاوت نہیں کرتی، لیکن ان کی بغاوت کو خاطر میں نہ لا کر فرض ادا کر دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی بیٹیاں اپنے گھروں میں زیادہ اچھی لگتی ہیں، اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، اور مہک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ ہلکی سی شرمندگی اسے محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ اس شخص سے 2 ٹوک بات کر لینا چاہتی تھی۔
حالانکہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کھلے لفظوں میں سے کہہ دے گی کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہاں آ کر اس کی ساری ہمت جواب دے گئی۔ پڑھنا اور جاب کرنا میرا خواب ہے۔ میں نے تعلیم حاصل کی ہے صرف گھرداری سنبھالنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے۔ وہ آہستگی سے میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ بھی مکمل طور پر سنجیدہ اور پر اعتماد تھا۔ بالکل، لڑکیوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ جاب کرنے اور مستقبل سنوارنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ وہی شخص تھا جس نے فوزیہ کو تعلیم دلوانے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی یہی سوچ مہک کے لیے بغاوت کا باعث بنی تھی۔ لیکن اب وہ اس کے سامنے اس بات کو تسلیم کر رہا تھا کہ لڑکیوں کو جاب کر کے اپنے مستقبل کو سنوار لینا چاہیے۔ سوچ لیں، بعد میں آپ اپنی باتوں سے مکر بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بے یقینی ہے تو آپ مجھ سے شرائط نامہ درج کروا سکتے ہیں محترمہ۔ اس نے اتنا دل نشین لہجے میں کہا کہ وہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کی لو دیتی نظروں پر اس نے پلکوں کو جھکا لیا۔ وہ شخص عجیب مزاج کا مالک تھا۔ اس نے جس وقاص کا تصور کر رکھا تھا وہ تو شاید 7 سال پہلے ہی اس سے ملا تھا۔ اس بار ملنے والا وقاص مکمل طور پر مختلف تھا۔ وہ ابھی بھی مطمئن نہیں تھی۔ وہ ان لوگوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ منافقت زدہ چہروں کو پہچاننے میں اسے غلطی نہیں ہوتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی آئی، جبکہ اس کے پیچھے ہی وقاص بھی اندر چلا آیا۔ ان دونوں کے چہرے پر کسی بھی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ فوزیہ نے جانچتی ہوئی نظروں سے بھائی کے چہرے کا جائزہ لیا۔ تمہیں اب اپنے آپ کو ہماری پسند کے مطابق ڈھال لینا چاہیے۔ ویسے بھی مرد اپنی بہن اور ماں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ مجھے کسی کے مطابق ڈھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے مزاج سے ہی متاثر کرنا اچھے سے جانتی ہوں۔ بے فکری سے کہتے ہوئے وہ کھانا کھاتی رہی اور فوزیہ کو ایسی تپ چڑھی کہ اس نے دوبارہ پلٹ کر اسے مخاطب کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اسے اس لہجے پر کافی حیرت ہوئی تھی۔ وہ شخص اس کی کسی بھی بات سے انکار نہیں کرتا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اس کے سامنے اس رشتے سے انکار کر نہیں پائی۔ اس روز اس کے ہاتھ پر شگن کے پیسے رکھ دیے گئے اور اسے مکمل طور پر وقاص کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ وہ خاموشی سے ان لوگوں کے درمیان بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، لیکن اسے اپنے ہم مزاج شوہر چاہیے تھا جو اس کے مزاج کو سمجھ سکتا، نہ کہ ایسا بڑا شخص جو مکمل طور پر اپنی ماں اور بہن کے کنٹرول میں ہو۔ شام میں ایک بار پھر اس نے آسیہ بیگم سے بحث لگا لی۔ امی، آپ میری زندگی کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی؟ بیٹا، والدین اولاد کے لیے ہمیشہ اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ مجھ پر اعتماد رکھو، میں گارنٹی لیتی ہوں کہ تمہارے بابا نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا۔ ویسے بھی وقاص بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارے بابا کا کاروبار بنا کر دے رہا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسے لڑکے سے تمہیں منسلک کریں جو ہمارا بھی خیال رکھے اور تمہارا بھی، نہ کہ وہ لڑکا جو رشتے کی اہمیت کو بھی سمجھ نہ پائے۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی، یعنی وہ اس کے باپ کو کاروبار بنا کر دے رہا تھا اور وہ بدلے میں اس کا ہاتھ دے رہے تھے۔ امی، آپ لوگ سودا کر رہے ہیں میرا؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ آسیہ بیگم حیرت اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کوئی غیر نہیں، تمہارے بابا کا بھتیجا ہے، اور یہ بھائی صاحب کی خواہش تھی کہ وہ ان دونوں کو ایک نیا کاروبار بنا کر دیں تاکہ اس عمر میں وہ دونوں اس کاروبار سے منسلک ہو کر اچھا وقت گزار لیں۔ لیکن وہ خاموشی سے کچن سے پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ آسیہ بیگم کو یقین تھا کہ وہ ان کے فیصلے پر ناز کرے گی جب وہ وقاص کے گھر میں اس کی دلہن بن کر جائے گی۔ نہ جانے کیوں انہیں لگتا تھا کہ وہ وقاص ان کی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ عورت کے جذبات ایک سنجیدہ مرد اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ ایک لاؤبالی سے لڑکا صرف چند روز کی شاعرانہ باتوں سے ہی اگتا جاتا ہے، لیکن یہ تو مقدر بتانے والے تھے کہ ان دونوں ماں بیٹی میں سے کون صحیح راستے پر تھا۔ وہ لڑکی جو اپنے اجڑ جانے کا غم منا رہی تھی، یا پھر وہ ماں جو صرف یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ انہوں نے بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیا ہے، اور وہ شخص اپنی جان سے بڑھ کر ان کی بیٹی کی حفاظت کرے گا۔ اگلے آنے والے دنوں میں اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ 1 ہفتے بعد ان کا نکاح اور اس کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ ایک گھر سے اٹھ کر بس دوسرے گھر ہی جانا تھا۔ گلی میں آمنے سامنے ہی دونوں گھر واقع تھے۔ اس نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی، یا پھر اس نے ہار مان لی تھی۔ اس نے خود کو مقدر کے حوالے کر دیا۔ اگر خدا نے اس کے مقدر میں وہی شخص لکھا تھا تو وہی صحیح۔ وہ بس ایک نیک مقدر اور اچھے نصیب کی دعا مانگ رہی تھی۔ اسے حقیقت میں اگر غرض تھی تو صرف اور صرف اپنی خوشیوں سے، اس کے علاوہ اسے کسی چیز سے غرض نہیں تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آیا جب اسے وقاص کے نام کی مہندی لگا دی گئی۔
اپنے ہاتھوں میں وقاص کا جگمگاتا ہوا نام دیکھ کر وہ کتنی ہی دیر دیکھتی رہی۔ آسیہ بیگم نے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اسے دنیا بھر کی خوشیوں کے مل جانے کی دعا دی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے زیر لب آمین کہتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ سب لوگوں کی چالاکیاں اس کے سامنے عیاں تھیں۔ اگلے دن اس کا نکاح تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی رخصتی۔ اس گھر میں جس گھر میں اس نے اپنا حسین بچپن گزارا، اس کا سامان پیک کر دیا گیا۔ اب اس گھر میں صرف ایک رات کی مہمان رہ گئی تھی۔ کمبائن فنکشن اورنج اور پنک کلر کے کنٹراسٹ میں لہنگا پہنے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وقاص نے کتنی دیر نگاہوں کا رخ موڑ کر اس کا حسین چہرہ دیکھا۔ اس کے پہلو میں براجمان وہ شخص بھی کافی باروب لگ رہا تھا اور اس وقت بھی دلہن بن کر اس پر بے پناہ روپ آیا تھا۔ حالانکہ اسے کوئی انوکھی خوشی میسر نہیں ہوئی تھی، لیکن پہلی بار اس قدر خوبصورت میک اپ کر کے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ کافی دیر خود کو دیکھتی رہی۔ سب کچھ اس کی پسند کا ہی دلایا گیا۔ اسے وقاص نے کوشش کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ جا کر شاپنگ کرے، لیکن اس نے سارا ملبہ ماں اور چچی پر گرا دیا۔ اس کی ماں اس کی پسند سے اچھی طرح واقف تھی۔ کچھ دیر کے بعد نکاح تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے وہ مکمل طور پر ایمانداری سے اپنا سب کچھ اس شخص کو سونپ رہی تھی، جس شخص کے متعلق اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ زندگی اس طرح سے گزارے گا جس طرح سے وہ چاہتی ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنی طویل خوشیوں کی دعا کی تھی۔ اپنی زندگی پر بدلتا ہوا حاکم دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جب اس کے باپ نے اسے گلے لگایا تو وہ کتنی دیر ان کے گلے لگ کر روتی رہی۔ ظفر صاحب نے اسے کافی لاڈ پیار سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کی خواہش کا احترام نہیں کیا، ورنہ آج تک انہوں نے جو کچھ بھی مانگا تھا ان کے مانگنے سے پہلے ہی انہیں دلایا گیا۔ اسے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں دلایا گیا کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ وقاص کا کمرہ اس کے لیے خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ یہ اس کے لیے سہولت تھی کہ چچی کا گھر بالکل ہی سامنے تھا، لہٰذا وہ سسرال سے مائکے پیدل بھی آ جا سکتی تھی۔ کچھ رسومات کے بعد اسے وقاص کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے میں سجائی گئی خوبصورت سیج میں بیٹھ کر وہ اس خوبصورت سیج کا حصہ لگ رہی تھی۔ آج تو یقیناً میرے بھائی پر بجلیاں گرا کر انہیں پاگل کر دو گی تم، فوزیہ نے ہلکا سا جھک کر اس کے کان میں کہا تو وہ نرمی سے مسکرا دی۔ کافی دیر وہ کمرے میں بیٹھی رہی، وقاص کا انتظار کرتی رہی۔ کافی دیر گزر گئی لیکن وقاص نہیں آیا۔ اسے اچھا نہیں لگا کہ وہ یوں سج دھج کر اس کا انتظار کرتی رہے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی پسندیدہ رشتہ نہیں جڑا تھا کہ وہ روایتی دلہنوں کی طرح بیٹھی رہتی۔ سو اپنا بیٹھنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ اٹھی اور زیورات اتار کر سائیڈ پر رکھ دیے۔ چینجنگ روم میں جا کر اس نے لہنگا اتار دیا اور ایک کمفرٹیبل سا ڈریس پہن لیا۔ لباس پہن کر وہ باہر آئی جب تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وقاص اندر داخل ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس شخص کے ساتھ زندگی کا آغاز کیسا ہو، نہ جانے اس کا لہجہ کیسا ہو اور وہ کیا بات کرے۔ آنے والے لمحات اسے خدشوں میں ڈال رہے تھے۔ جب وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھا، کافی دیر اس کی جانب سے مکمل خاموشی رہی۔ جب اس نے پلکیں اٹھا کر وقاص کو دیکھا جو دلچسپی سے اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور اگلے ہی پل وقاص کے ہاتھ کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر جا لگا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے اس کا چہرہ دیکھتی رہی جو بس اسے غضبناک آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے تحاشا تیز ہو گئی۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اسے اپنا گال سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگا شاید وہ اس کے لباس تبدیل کرنے پر برہم ہوا ہے۔ وہ بے یقینی سے لرزتی ہوئی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھتی رہی جس کے چہرے پر صرف اور صرف سنجیدگی تھی۔ وہ بے قصور تھی۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ وہ شادی کی پہلی رات یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی، جبکہ سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ بس دوسرے سے اس کا حسین و جمیل چہرہ دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو اب لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے تھے۔ اپنی ماں کو بتانا کہ میں نے تمہارا استقبال تھپڑ سے کیا ہے تاکہ انہیں احساس ہو کہ رشتوں میں برابری نہ رکھی جائے تو رشتے کیسے اپنی موت مر جاتے ہیں۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ سامنے بیٹھے شخص سے اس کی امیدوں پر پورا اتر آیا تھا۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتی ہوئی چینجنگ روم میں چلی گئی اور وہ بیڈ کے کنارے پر لیٹ گئی۔ نہ ہی اس نے اسے تھپڑ کی وجہ پوچھی اور نہ ہی اس شخص نے بتائی۔ زندگی اب ایسے ہی گزرے گی۔ اس کے والدین نے اسے جس دوزخ میں ڈال دیا تھا اسے اب تاعمر اس دوزخ میں جلنا تھا۔ رات میں جانے کتنی دیر تک وہ روتی رہی اور نہ جانے کب روتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس رات کا آغاز اور اس طرح نہیں سوچا تھا جس رات وہ رات اختتام پذیر ہوئی تھی
جو بھی تھا، لیکن اس نے اس رات کے حوالے سے کافی خواب بن رکھے تھے۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ ہر صورت جہاں تک ممکن ہو پایا اس رشتے کو بچائے گی اور اس کے بارے میں کسی کو بھی خبر نہیں ہونے دے گی۔ صبح اٹھ کر وہ کافی دیر اس کے جاگنے کا انتظار کرتی رہی، جب چچی نے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر آ گئی۔ فوزیہ اور اسے دیکھتے ہی مسکرا اٹھی۔ ارے واہ، چہرہ کافی نکلا ہوا ہے، لگتا ہے رات بہت حسین گزری۔ اس نے اس کے چہرے پر سرخ رنگ کا نشان دیکھتے ہوئے جیسے طنز کیا۔ ایک پل میں ہی اس کا دل سمٹ کر مٹھی میں چلا آیا۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے فوزیہ کو دیکھا، جس نے ایک ہی لمحے میں پینترا بدل لیا تھا۔ میرا بھائی بہت اچھا ہے، تمہیں ایسے ہی ساری زندگی تیار کرتا رہے گا۔ انہوں نے رات دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر تھپڑ کو سن لیا تھا، وہ سنتی بھی کیوں نہ، یہ ان دونوں کی ہی لگائی ہوئی آگ تھی۔ جاؤ بچے، جا کر اپنے شوہر کو جگا کر لاؤ، تمہارے ماں باپ ناشتہ لے کر آتے ہی ہوں گے، اور تھوڑا سا تیار بھی ہو جانا، محبت بھرے لہجے میں کہا تو وہ آہستگی سے سر ہلا کر کمرے میں چلی گئی۔ اب اس شخص کو ایک بار پھر جگانا اس کے لیے اذیت ناک کام تھا۔ نہ جانے اب وہ کیسا رد عمل دیتا، لیکن ہمت کر کے وہ سوئے ہوئے وقاص کے قریب چلی گئی اور آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وقاص نے قسم کھاتے ہوئے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ جو سامنے رف سے حلیے میں بالوں کو بکھرائے کھڑی تھی، ناشتے کے لیے نرمی سے کہتے ہوئے وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ عورت ایسے ہی نازک ہوتی ہے، جب مرد اس پر ہاتھ اٹھانے لگ جائے تو پھر وہ مرد کے لیے وہ اعتماد دل میں نہیں رکھ پاتی جو پہلے موجود ہوتا ہے۔ شاید اسے بھی اب خوف آنے لگا تھا وقاص سے، اور وقاص نے اس کو باریک بینی سے نوٹ کیا۔ ایک پل کے لیے اسے افسوس ہوا تھا اور دوسرے ہی پل اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ لیا۔ وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے ٹکرائی۔ خوفزدہ نظروں سے وہ وقاص کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں نیند کی ہلکی ہلکی خماری ابھی بھی موجود تھی۔ وقاص نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار کو اپنی انگلیوں سے چھو لیا۔ اس کا ہلکا سا نشان ابھی بھی اس کے چہرے پر موجود تھا۔ غم کی ایک لہر نے اس کے دل کو جھنجھوڑ ڈالا۔ ایسا انسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی بدلے کی آگ نے اسے ایسا بنا ڈالا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے خود کو وقاص کی سخت گرفت سے بچانا چاہا، لیکن اس نے سختی سے اس کے گرد بازو جما لیے۔ ساری راہوں کو بند کر دیا، تم یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ اس کا لہجہ ابھی بھی سنجیدہ تھا، لیکن بہت نرم، جبکہ ان دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں محسوس ہو رہی تھیں۔ چھوڑیے مجھے، دروازہ کھلا ہے، اس نے بے حد آہستگی سے کہا جب وقاص نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھ دیے۔ تو کھلا کیوں رکھا تھا؟ تمہیں نہیں پتا کہ تم شوہر کو جگانے آ رہی ہو؟ اس نے پہلی بار وقاص کا یہ روپ دیکھا تھا، اور اس روپ پر وہ حد سے زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ وہ پر اعتماد لڑکی تھی، لیکن اس کے باوجود اس وقت اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ وقاص پلیز، کوئی آ جائے گا۔ ساری رات کی کشیدگی ایک پل میں ہی دور ہو گئی، لیکن اس کے دل سے ابھی بھی یہ دکھ نہیں گیا تھا۔ وقتی طور پر اس کا لہجہ اور رویہ وہ بھول چکی تھی، اور اس وقت سب سے ضروری تھا اس شخص کی گرفت سے خود کو آزاد کرنا۔ اس کی نرم و نازک اور سفید ملائم گردن پر لب رکھتے ہوئے ایک سکون اس کے جسم میں سرایت کر گیا۔ اس نے رات اپنے بدلے اور غصے میں بگاڑ ڈالی، حالانکہ وہ ان دونوں کی خوبصورت ترین رات تھی۔ تمہاری گردن بہت پیاری ہے، اور اس پر چمکتا ہوا تل تمہیں بے حد حسین بنا رہا ہے۔ وہ شخص خمار آلود لہجے میں کہتا ہوا اس لڑکی کے نشے میں ڈوب رہا تھا، جس سے دور رہ کر اس نے ابھی اپنی دادی جان کا بدلہ بھی پورا کرنا تھا۔ مہندی سے ایک رات پہلے ہی اس کی ماں بانو بیگم نے اسے کمرے میں بلایا اور اسے اس حقیقت کے متعلق بتایا کہ بی جان کے ہارٹ اٹیک کی وجہ آسیہ بیگم ہے۔ وہ یہاں سے چلا گیا تھا اور اس وقت بیرون ملک ہی تھا جب اسے خبر موصول ہوئی کہ دی جان نہیں رہی، اور دی جان کے لیے اس کا دل محبت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دکھ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی دی جان کے بے حد قریب تھا۔ اسے ہر اس چیز سے نفرت تھی جو دی جان کے لیے اذیت کا باعث بنتی۔ ایک دم سے ہی انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس وقت بھی بانو بیگم نے اسے یہی کہا تھا کہ باقی ساری بات بعد میں سمجھائیں گی، اور اس رات مہندی کے فنکشن کے دوران اسے اپنے کمرے میں بلا کر انہوں نے یہ راز کھول دیا کہ بی جان کی موت کی وجہ آسیہ بیگم تھی۔ آسیہ بیگم کا رویہ ہی اس قدر سخت تھا کہ دی جان کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوا، اور وہ موقع پر ہی دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اسے اب یہ خبر سنا رہی تھی، اگر اسے پہلے بتا دیتی تو شاید وہ اس رشتے سے ہی انکار کر دیتا۔ آسیہ بیگم اس حد تک کیسے جا سکتی تھی کہ اس نے نفرت میں ہی اس کی دی جان ہی چھین لی؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں تائی امی؟ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟
آسیہ بیگم کا رویہ شروع سے ہی کافی نرم اور محبت کرنے والا تھا اور اس وقت اسے یہ بات ہضم کرنا کافی مشکل تھا۔ چاہیں تو اپنے باپ سے پوچھ لیں، لیکن بہتر ہے کہ تم ان کے زخم مت ادھیڑو۔ حقیقت یہی ہے کہ اس رات بھی جانا کو گھر سے نکال کر آسیہ بیگم نے اپنا بدلہ پورا کیا اور زندگی میں پہلی بار انہوں نے ہی دی جان پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ حالانکہ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ دی جان کے سامنے آواز اٹھاتا۔ تمہارے تایا ابو تو انہیں چھوڑنے کے در پر تھے، لیکن پھر بھی جوان اولاد کا خیال کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ خبر تمہیں مہک دے دے تو تم بدگمان نہ ہو جاؤ۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے آخری تیر بھی گمان سے نکال کر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ اسے یقین بھی نہیں تھا کہ اس کو اس قدر پیار ملے گا۔ شفیق دی جان پر آسیہ بیگم نے ہاتھ بھی اٹھایا تھا اور اسے غصے اور نفرت کا بدلہ لینے کے لیے اس رات اس نے پہلی مرتبہ نہر پر ہاتھ اٹھا دیا تاکہ وہ اپنے والدین کو یہ بات جا کر بتائے اور اس کی ماں اس تکلیف کو سمجھ پائے۔ ایک بار پھر شدت سے یہ خیال حاوی ہوتے ہی اس نے مہک کو خود سے دور دھکیل دیا اور وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتی رہی اور جس کے اس پیار بھرے روپ سے حیران ہوئی تھی۔ ایک بار پھر اسے خود سے دور دھکیلتا دیکھ کر اس کی عزت نفس پر شدید چوٹ لگی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وقاص تیار ہو کر باہر آ گیا، خوشگوار ماحول میں ناچتا ہوا۔ اس نے آسیہ بیگم کو بہت کم مخاطب کیا تھا اور یہ بات مہک نے بھی نوٹ کی۔ نہ جانے اس شخص کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ اپنے چہرے پر لگے ہوئے ہلکے سے نشان کو اس نے میک اپ سے چھپا لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والدین اس اذیت سے گزریں۔ جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا وہ خود پر ہی لٹانا چاہتی تھی۔ وہ اپنا حوصلہ اور ہمت اور صبر کے ساتھ اس وقت کا سامنا کر کے یہ گھر بنا لینا چاہتی تھی۔ ناشتے کے بعد رسم کے مطابق وقاص اور مہک دونوں ہی ظفر صاحب کے گھر چلے گئے۔ اسے اندازہ تھا کہ جب وہ گھر جا کر اس بارے میں ذکر کرے گی تو وہ لوگ ضرور اس کے متعلق پوچھیں گے اور تب وہ دی جان کی بات ان کے منہ پر بیان کر دے گا۔ لیکن اسے جان کر شدید حیرت ہوئی کہ نہ ہی مہک نے اس بات کو گھر والوں کے سامنے دہرایا اور نہ ہی ان کا رویہ وقاص کے ساتھ خراب تھا، بلکہ ہمیشہ کی طرح آسیہ بیگم اس پر صدقے واری جا رہی تھیں۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ جبھی وہ ان کا نرم رویہ دیکھتا تو اس کے دل میں یہ خیال آتا کہ آخر کیسے وہ اس کی پیٹھ پیچھے دی جان کے ساتھ یہ سلوک کر سکتی ہے، حالانکہ وہ دکھاوے میں اس قدر شفیق عورت ہے کہ ان کی عزت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس وقت دوپہر کا کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا جا رہا تھا جب بات کو گھماتے ہوئے وقاص نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے وہ فوزیہ کی شادی کے بعد علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جائے، اور سب سے پہلے ہی آسیہ بیگم نے نکتہ اٹھا لیا۔ بھائی صاحب بھی اکلوتی اولاد، وقاص بیٹا تمہارے بغیر وہ کیسے رہیں گے؟ یہاں آ کر مہک کو بھی وقاص کے لہجے میں تبدیلی نظر آ رہی تھی اور وقاص ان باتوں کو چھیڑ کر صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے سسرال والے اس کے والدین کے بارے میں ایک ایسی رائے رکھتے ہیں۔ اگر آسیہ بیگم خود ایسی عورت تھی تو غالباً اپنی بیٹی کے لیے بھی وہ صرف شوہر کا ہی انتخاب کرے گی، نہ کہ ساس سسر کا۔ تمہارے یہاں سے جانے کے بعد مہر کا فرض بنتا ہے کہ وہ چچی اور چچا کی خدمت کرے۔ فوزیہ تو پرایا دھن ہے، آج اس گھر میں کل اپنے گھر میں۔ اور وہ حیرت زدہ رہ کر ان کے چہرے کو دیکھتا رہا جہاں پر منافقت کی ایک لہر بھی نہیں تھی۔ اس کے دل میں عجیب سے خیال ہلچل مچانے لگے۔ آخر ایک عورت اس قدر شفیق کیسے ہو سکتی تھی؟ اور اس کے بعد جب اس پر یہ راز کھلا کہ وہ محلے میں رہنے والی فاطمہ آپا جن کی اولاد ان کو ایک عرصہ پہلے چھوڑ گئی ہے، آسیہ بیگم باقاعدگی سے اس کا خیال بھی رکھتی ہیں اور اپنے گھر سے کھانا بنا کر بھی ان کو بھجواتی ہیں۔ وہ خاموشی سے اس شام گھر چلا آیا، لیکن ایک حد تک اس کے خیالات بدل چکے تھے۔ اس رات اس نے بھی ایک بار پھر بانو بیگم سے اس بات کا ذکر کیا۔ انہیں خود بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہاں سے آنے کے بعد ان کے بیٹے کے لہجے اور رویے میں تبدیلی ہے۔ وہ ایسی ہی عورت ہے۔ تمہاری دی جان کے بعد اسے کافی پچھتاوے نے گھیر لیا اور اب اسی پچھتاوے کو ختم کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتی ہے۔ یقیناً اس نے تم سے فاطمہ آپا کا بھی ذکر کیا ہوگا۔ وہ حیرانگی سے ماں کو دیکھتا رہا۔ اس کی ماں کیسے جانتی تھی کہ وہاں فاطمہ آپا کا بھی ذکر ہوا ہے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں، خود کی اچھائی ظاہر کرنے کے لیے وہ عورت ضرور ان باتوں کو دہراتی ہے تاکہ دوسرا اس کی نیکیوں کا قائل ہو جائے۔ اس روز ایک بار پھر جی بھر کر اس کی برین واشنگ کی گئی۔ اس رات بھی جو کمرے میں آیا تو اس کے ذہن میں عجیب سی ہلچل تھی۔ میں خود ہی اسے منع کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بار بار اس شخص کے قریب جائے اور اس شخص کے عتاب کا نشانہ بنے، یا پھر اس کا کوئی بھی عمل مہک کی عزت نفس پر چوٹ ہو۔ ڈھیلے ڈھالے شرٹ ٹراؤزر میں وہ جیسے ہی باہر آئی، وقاص کی ساری توجہ اس کی جانب چلی گئی۔
ایک پل کے لیے وہ بھول چکا تھا کہ وہ کس چیز کے لیے اس قدر پریشان تھا۔ اس کی ساری پریشانی جیسے اس کی زلفوں میں ہی بکھرتی چلی گئی۔ نرمی سے اس نے پیچھے سے تھامتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس طرح کے لباس میں بار بار بند سنور کر میرے سامنے آتی ہو تاکہ میں تم پر حق زوجیت ظاہر کروں۔ اس کا لہجہ بالکل نرم اور سنجیدہ تھا، جبکہ وہ آہستگی سے اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ جب مہک نے پلٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ پر حق رکھتی ہوں اور آپ مجھ پر، اور اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اوچھے ہتھ کنڈے اپنانے نہیں آتے۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا۔ میں جانتا ہوں تم کافی پر اعتماد ہو، لیکن اتنی نہیں کہ میری شدتوں کے بعد بھی اپنا اعتماد قائم رکھ پاؤ۔ وہ ہلکا سا جھک کر اس کی ٹھوڑی پر لب رکھ گیا، جبکہ مقابل کا دل لرز اٹھا تھا۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس کے سامنے خود کو اور اعتماد لڑکی ظاہر کرنا چاہتی ہے۔ نرمی سے پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے وقاص سے دور جانا چاہا۔ جب وقاص نے کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا، میں نہیں چاہتا کہ اس وقت تم خود کو مجھ سے دور کرو۔ اس کے لیے میں ہلکی ہلکی ضد کی جھلکتی، یعنی وہ اسے اپنانا بھی چاہتا تھا اور اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے اہم نہیں ہے۔ اس رات دور رہنا ہی مجھے بہتر لگتا ہے۔ اس نے دانستہ طور پر اس رات اور اس تھپڑ کا ذکر کیا تاکہ وہ اسے اس کی وجہ بتائے۔ کافی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ وہ تھپڑ تمہارے لیے نہیں تھا، جن کے لیے تھا تم نے انہیں بتایا ہی نہیں۔ آپ سے مراد ہے میرے والدین؟ انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ کچھ بھی نہیں بگاڑا، بس اس رات میں نے جو کچھ کیا اسے رد عمل کہتے ہیں، اور بہتر ہے کہ تم اس چیز کو مت دہراؤ، صرف مجھے محسوس کرو۔ اس کے لبوں پر اپنے لب جماتے ہوئے اس نے اسے مکمل طور پر خاموش کروا دیا، لیکن مہک کے ذہن میں مکمل ہلچل مچی ہوئی تھی۔ الجھنیں اتنی ہی الجھتی جا رہی تھیں جتنی وہ انہیں سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس پر اپنے حق ظاہر کرنے لگا تھا۔ نرمی سے اسے خود میں سمیٹتے ہوئے وہ یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ واقعی ایک نرم طبیعت کا مالک ہے۔ خاموشی سے وہ اس کی باہوں میں سمٹتی گئی۔ اس کے بعد مزاحمت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ صرف وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ شخص اسے اس غلطی کے بارے میں بتائے جس غلطی کی سزا اسے وہ دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے دل میں وقاص کے لیے سو کافی حد تک بدل گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے کافی حد تک دقیانوسی مرد سمجھ رہی تھی جنہیں صرف عورتوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا آتا ہے۔ وہ جیسے سارے بدلے اور ساری نفرتوں کو بھولتا چلا جا رہا تھا۔ یہ احساس ہی خاصا دل فریب تھا کہ وہ بے پناہ حسین لڑکی تھی، اس کی دسترس میں پورے حق کے ساتھ۔ اگلی صبح دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے اسے ایک بار پھر جاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی جب فوزیہ کڑے تیوروں کے ساتھ اسے دروازے پر ہی گھور رہی تھی۔ باہر آ کر ناشتہ بنانے کی تیاری کرو۔ فوزیہ کی تیز آواز پر وقاص کی آنکھ بھی کھلی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے اچھا نہیں لگا فوزیہ کا اس طرح بے دھڑک کمرے میں چلا آنا۔ اس وقت ان کی شادی کو صرف دوسرا دن تھا اور وہ نئی نویلی دلہن تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اٹھ کر فوزیہ سے کہہ دے کہ وہ ناشتہ خود ہی بنائے، لیکن پھر مروتاً خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ وہ جانتا تھا کہ گھر میں کافی بدمزگی پیدا ہوگی، حالانکہ یہ صرف انصاف کی بات تھی، لیکن اسے کہا جائے گا کہ وہ مہک کی حمایت کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنی بہن کو نیچا دکھا رہا ہے۔ سو اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ مہک نے ناشتہ بنانے کے بعد گھر کا سارا کام سمیٹ لیا۔ دوپہر کے وقت وہ تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے لیے کمرے میں جا رہی تھی جب بانو بیگم نے اسے کمرے میں بلا لیا۔ تھوڑی دیر آ کر میرے پیر دباؤ، جبکہ وہ ان کے قریب بیٹھی ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ اس نے حیرت سے لوگوں کا رویہ دیکھا۔ کسی کام کے سلسلے میں ناشتے کے بعد ہی وقاص گھر سے باہر چلا گیا تھا اور چچا بھی اس کے ساتھ تھے، اور ان کے جاتے ہی ان دونوں ماں بیٹی کا عجیب و غریب رویہ مہک کو کافی حیران کر رہا تھا۔ چچی جان، میں نہا کر کپڑے تبدیل کر لوں، اس کے بعد میں آپ کے پیر دباتی ہوں، وہ آہستگی سے کہہ کر پلٹنے لگی جب بانو بیگم نے اسے سختی سے ایک بار پھر رک جانے کو کہا۔ پہلے میرے پاؤں دباؤ اور دوبارہ مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسے بھی غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے پلٹتے ہوئے فوزیہ کی جانب دیکھا اور سختی سے کہہ دیا، فوزیہ سارا دن فری رہی ہو، چچی جان کے پاؤں دبا دو۔ وہ کہتے ہوئے اوپر جانے لگی اور دروازے سے اندر آتے ہوئے وقاص کو بانو بیگم نے دیکھ لیا تھا۔ یہ تمہاری اچھی تربیت نہیں ہے کہ تم بہو بنتے ہی تمیز و تمدن بھول گئی۔ تمہارے ساتھ مل کر سارا دن گھر کا کام سنبھالا ہے۔ میں تو تم دونوں سے کہہ رہی ہوں کہ تھوڑی دیر آرام کر لو، میں خود ہی باقی کام سنبھال لوں گی بیٹی۔ تھامتے ہوئے وہ اٹھ کر نرم لہجے میں کہہ رہی تھی اور مہک بس انہیں دیکھتی رہی۔ مہک نے پلٹ کر وقاص اور عبداللہ چچا کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔
اسے سمجھ آ چکی تھی کہ چچی نے فوراً ہی پینترا کیوں بدل لیا۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جن پر اس کے باپ نے اعتماد کر کے انہیں اپنی بیٹی تھما دی تھی۔ السلام علیکم امی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیریت ہے؟ وقاص نے اندر آتے ہوئے سلام کیا اور پھر حیرت زدہ نظروں سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کچھ ہوا ہے۔ نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، بس مہک کو سمجھا رہی تھی کہ بڑوں کے سامنے زبان نہیں چلاتے، گھر کے چھوٹے موٹے کام تو میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ اور وقاص نے پلٹتے ہوئے مہک کی جانب دیکھا۔ تم نے کچھ کہا ہے امی کو؟ اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آج کے بعد تم امی کے سامنے زبان نہیں چلاؤ گی۔ گھر کے کام کاج تم اور فوزیہ مل کر دیکھ لینا، لیکن امی کے سامنے آواز اٹھانا اپنی موت کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ اس نے سختی سے کہہ دیا اور مہک اسے دیکھتی رہی۔ آپ صرف مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ چچا جان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے ڈائریکٹ عبداللہ صاحب کو مخاطب کیا اور وقاص کو اسی بات پر غصہ آیا تھا۔ سختی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ خبردار، اگر تم نے ایسی غلطی دوبارہ دہرائی تو تمہاری ماں نے دی جان کے ساتھ دہرائی تھی جو میں تمہارا گلا دبا کر تمہیں ہمیشہ کے لیے مار دوں گا۔ اور وہ حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھتی رہی جس کا لہجہ رات تک کافی نرم تھا۔ اور اب تم کیسے بات کر رہے ہو مہک سے وقاص؟ اور کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ اس بار عبداللہ صاحب سے رہا نہیں گیا، اسی لیے انہوں نے غصے سے وقاص کو دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، بابا آپ جانتے ہیں نا کہ تائی امی نے دی جان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ان کے منہ پر تھپڑ مار کر انہیں آخری وقت میں گھر سے نکال دیا تھا، اور اب یہ وہی سب کچھ میری ماں کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ مہک حیرانک بنی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم وقاص؟ ہوش میں تو ہو تم؟ اس کے باپ کا رویہ کافی سخت ہوا تھا۔ یہی سچ ہے بابا، چاہے تو ماما سے پوچھ لیں، اس نے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے بانو بیگم کو اپنی حمایت کرنے کے لیے کہا، جبکہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں سب کے سامنے اس پول کو کھول دے گا۔ اچھا، تو یہ وجہ ہے کہ میں 2 دنوں سے دیکھ رہا ہوں تمہارا رویہ مہک کے ساتھ درست نہیں ہے، یعنی تمہاری ماں نے تمہیں پہلے ہی اس قدر بدظن کر دیا ہے کہ تم نے رشتے کی شروعات سے پہلے ہی اس کی خوبصورتی کو کھو دیا۔ وہ حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب تمہاری ماں کی بنائی ہوئی من گڑت کہانیاں ہیں۔ تمہاری بھی جان وفات سے پہلے نہ صرف بھائی صاحب کے گھر رہی ہیں بلکہ پورا محلہ جانتا ہے کہ بھابھی نے اس کی کس قدر خدمت کی ہے۔ افسوس ہے مجھے تمہاری تربیت پر۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میرے بھائی کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرو گے۔ وقاص کبھی ماں کو دیکھتا اور کبھی باپ کی جانب۔ جب اس کا باپ اس کی ماں کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، رشتے میں زہر پھیلانا چھوڑ دو بانو، اب تو باز آ جاؤ، ساری زندگی تم نے یہی کام کیا ہے۔ اور وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ کیوں چھوڑ دوں عبداللہ صاحب؟ آخر کبھی آپ نے میری سچائی کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ مجھے وہ عزت اور مقام دلایا ہے جو ہمیشہ سے بھابھی کے حصے میں آیا۔ دی جان نے جانے سے پہلے گھر کی ساری ذمہ داری ان کے سپرد کر دی، اور آپ اور بھائی صاحب ہمیشہ ہی ان کے گن گاتے رہتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا میں اس گھر کی بہو نہیں ہوں؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی، اور اب آ کر وقاص کو حقیقت کا ادراک ہوا تھا کہ اس کی ماں نے اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں کے بدلے میں اس کے بیٹے کی خوشیاں چھین لی تھیں، اور وہ اس معصوم لڑکی پر ستم ڈھا کر خود کو دی جان کی نظروں میں معتبر کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ نہ جانے ان کی روح کے لیے بھی کس قدر اذیت کا باعث بنتا ہوگا۔ تو ہم ساری زندگی وہ مقام نہیں کما پائی صرف اپنی منافقت کی وجہ سے۔ جہاں بھابھی نے ہمیشہ رشتوں کی پہچان کو مد نظر رکھا ہے، وہاں تم نے ہمیشہ منافقت کو فروغ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج میرا بیٹا اس مقام پر کھڑا ہے اور تمہاری بیٹی تمہاری دہلیز پر بیٹھی رہ گئی۔ انہوں نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ فوزیہ کا رنگ بھی زرد ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کلیجے میں کس قدر تکلیف تھی اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ آہستگی سے پلٹتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے لگیں، اور پھر تھوڑی دیر مہک کے پاس رک کر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہو سکے تو اپنے چچا کو معاف کر دینا، شاید آپ میرے پاس یہی کچھ رہ گیا ہے، وہ کہتے ہوئے نرمی سے اس پر ایک نظر ڈال کر کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ حیرت سے بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر ہی وہ وہاں رکی اور پھر وہ بھی کمرے میں چلی گئی۔ اس قدر ذلت اور اذیت کا سامنا اسے اس گھر میں کرنا ہوگا اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ حیرت سے ماں کو دیکھتے ہوئے وہ ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا یہ سب کچھ سچ ہے جو بابا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ اور وہ بس خاموشی سے کھڑی رہ گئی۔ خاموشی ان کا جواب تھا، اور اس بات کا اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ اس کی نس نس میں اترنے لگا۔ اس نے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی جو لڑکی اس گھر میں صرف اسی کے رشتے کی بنا پر آئی تھی۔
صرف اسی کا دامن تھام کر اس نے اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ دیا۔ اسے بے اختیار ہی وہ وقت یاد آیا جب اس نے مہک کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ پچھتاوے کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑتی چلی گئی۔ افسوس ہے مجھ پر، میری تربیت پر، میں نے بنا طے کیے ایک معصوم لڑکی کو ظلم کا نشانہ بنایا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سامنے کھڑی معصوم لڑکی کا سامنا کر پاتا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے معافی مانگے کیونکہ وہ گناہ گار تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی آہستگی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کے اپنے ہی اس کے خلاف اس قدر محاذ کھڑا کر دیں گے۔ اس کے قریب آتے ہوئے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ جب وہ تیزی سے اٹھ کر اس سے دور ہو گئی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے اچھا نہیں لگا تھا وقاص کا اس کے قدموں میں بیٹھنا۔ میں تم سے معافی طلب کرنے آیا ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری جان کے لیے میری محبت اور میرے جذبات کو بنیاد بنا کر مجھے تمہارے خلاف کھڑا کر دیا جائے گا۔ نہیں، اس میں آپ کا کوئی تصور نہیں ہے، خدا کو ایسے ہی منظور تھا۔ اس کی بیٹی تھی، ابھی بھی اپنے مقدر پر بالکل شاکر تھی۔ وقاص نے آگے بڑھتے ہوئے اسے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ خدا نے مجھے ہیرے سے نوازا ہے اور میں قدر نہیں کر پایا۔ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ دی جان بھائی جان کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئیں۔ حیرت ہے آپ نے مان لیا، حالانکہ کسی کے جانے میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ سب اپنے مقررہ وقت پر خدا کے پاس چلے جاتے ہیں اور ہم نے بھی چلے جانا ہے وقاص، یہی رسم ہے، دنیا اور قانون قدرت ہے۔ اور اس نے آہستگی سے سر کو جھکا لیا۔ میں غلطی پر ہوں، میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسی غلطی نہیں دہراؤں گا۔ شاید خدا نے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیا ہے، ورنہ شاید ہم ایسے ہی ساری زندگی الجھنوں کا شکار رہتے۔ اس کے قریب آتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا اور مہک کو اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کے چہرے پر پچھتاوے کی جھلک۔ اس نے ہمیشہ اس شخص کو سادگی اور سنجیدگی میں دیکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے سامنے پریشان حال کھڑا رہے۔ وعدہ کریں کہ آج کے بعد مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اس نے اپنی چھوٹی سی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی اور وقاص نے اس کی ہتھیلی تھام کر لبوں سے لگا دی۔ آج کے بعد میں کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور نہ ہی تم سے بلند آواز میں بات کروں گا۔ میں تمہیں دبئی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں اس کا رہنا اس کے رشتے کے لیے دراڑ کا باعث بن سکتا ہے، اسی لیے ایک پل میں ہی اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے گا، جب تک کہ وہ ایک دوسرے کی نس نس سے واقف نہیں ہو جاتے۔ اگر آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں تو میں مان جاتی ہوں۔ اور اس کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہنی مون تو منانا ہے تو سوچا وہیں جا کر ہنی مون بھی منا لیں گے اور بچہ بھی پلان کر لیں گے۔ اب اس کے لہجے میں شوخی اتر آئی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے ہی مقابل کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت دیکھ کر وقاص اسے خوبصورت نظروں سے دیکھتا رہا۔ عورت اگر حسن و حیا کا پیکر ہو تو مرد کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی ہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر نظروں کو جھکا لیتی، اس کے مسکرانے پر حیرت زدہ رہ جاتی۔ اپنی غلطی تسلیم کرنے میں وہ وقت نہیں لگاتی تھی اور نہ ہی معافی مانگنے میں، اور ہمیشہ اس عورت کا مقام بلند رہتا ہے جو بڑوں سے معافی مانگنے میں دیر نہیں کرتے۔ گناہ ہر ایک سے ہو جاتا ہے، اور اگر وہی گناہ ہمارے ہم سفر سے ہو جائے تو اسے بتنگڑ بنا کر سارے جہان کو بتانے کی بجائے اگر خاموشی سے دل میں چھپا لیا جائے تو اگلی دفعہ یہ سارے دکھ خوشیوں کی صورت ہمارے دروازے پر آ جاتے ہیں، جنہیں باہیں پھیلا کر ہم بس خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری خوبصورت زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ محبت سے وقاص کی محبت و خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے دل میں جگہ دے دی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس شخص کو ایک اور موقع دے اور وہ شخص اپنا آپ ظاہر کرے، جبکہ وقاص نے بھی قسم کھا لی تھی کہ وہ آج کے بعد